الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ عید اور خوشی کا موقع عنایت فرمایا. عید کے معنی ہی آتے ہیں ایسی خوشی کے جو ہمیشہ بندوں کو بار بار ملتی رہے اور بار بار ایسے موقع آتے رہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر، مسلمانوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہو اور خوشی کے آثار ظاہر ہو. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا تھا. قرآن کریم نے فلسفہ رمضان کو بھی بیان کیا ہے اور فلسفہ عید کو بھی بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک کا فلسفہ کیا ہے. ہم نے رمضان المبارک کو کیوں آپ سب کو عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فلسفہ رمضان یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تقوی آئے، لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر آ جائے اور اللہ کا خوف آئے. یہ رمضان کا فلسفہ تھا. اور ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کے وہ یہ اللہ رب العزت کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، رمضان المبارک میں جو کچھ ہوا، جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، جو تیرے سامنے آہوزاری ہوئی، جو نوافل کا اہتمام ہوا، جو تہجد کا اہتمام ہوا، جتنے چیزیں ہم سے ادا ہوئی ہے یہ تیری توفیق کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی تھی. تیرا فضل تھا اور تیرا احسان تھا کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے. اسی لیے تو مشائخ کا یہ معمول رہا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ اپنے اعمال میں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے اور ہم نے جو اعمال کیے ہیں یہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کے استغفار کرتے تھے. اے اللہ معاف کرنا، جیسا رمضان گزارنا چاہیے ہم نہیں گزار سکے، جیسے فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکے ہیں. جو کچھ ہوا تیرے فضل سے ہوا ہے، تو ہی اس کا قبول کرنے والا ہے. جب وہ کرتے تھے تو اس کا شکریہ ادا کرتے، جب کوتاہی ہوتی استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتے تھے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ تیری عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکا ہے، تو ہی اس کو قبول فرما لے، تیرے علاوہ قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے.
ایک یتیم بچہ ہو جو بھوکا ہو، جس نے کھانا بھی نہ کھایا ہو، وہ رات کے اندھیرے میں ایک دکان پر پہنچتا ہے، ایک تاجر آدمی ہے، کچھ دینے والا کچھ بیچنے والا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اپنے ہاتھ میں لے کر کے پہنچ رہا ہے۔ جب دکان پر گیا، دکان پر جانے کے بعد اس نے وہ سکے اس دکاندار کو دیے، اس دکاندار نے اپنے دکان میں سے کچھ اناج اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اور پڑوس کا جو دکاندار تھا، اس دکاندار نے کہا، ارے تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں یہ ایک بچہ تمہارے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں جو رقم تھی، اس کے ہاتھ میں جو پیسے تھے، وہ تو کھوٹے سکے تھے، وہ کھوٹے سکے دے کر کے چلا گیا۔ دکاندار نے جو جواب دیا بہت بہترین جواب تھا۔ دکاندار نے جو جواب دیا بہت بہترین جواب تھا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے پڑوس میں رہنے والے تاجر، اے میرے بغل میں رہنے والا دکاندار اور لوگوں کو سبزیاں بیچنے والے، لوگوں کو پھل اور فروٹ بیچنے والے، یہ جو بچہ آیا تھا وہ یتیم تھا۔ میں نے دیکھے ہیں اندھیرے میں اس سکوں کو، ان پیسوں کو، کہ یہ کھوٹے سکے لے کر کے آیا ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو میں سکوں کو، کھوٹوں سکوں کو، پیسوں کو اس یتیم کے منہ پر مار دیتا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ رات کو اپنے گھر جاتا اور بھوکا سو جاتا۔ میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا۔ ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے گویا یوں کہہ رہے ہیں، اے پروردگار عالم، ہم سے جو کچھ ہوا وہ کھوٹا تھا، فرائض میں کوتاہی ہوئی، نوافل میں کوتاہی ہوئی، رمضان المبارک کے روزوں میں کوتاہی ہوئی، ہم نے رمضان جیسا گزارنا چاہیے نہیں گزار سکے۔ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ، جس طرح دکاندار نے اس سکوں کو لے کر کے یتیم کو پیٹ کو بھرا ہے، اے اللہ تو بھی ہماری عبادت کو قبول فرما کر آج تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے تو نے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر ہمارے چہروں پر یہ مسکراہٹ کے آثار ظاہر فرمائے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی جی اپنے کپڑوں کو بالکل پاک اور صاف رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو بالکل صاف اور پاک رکھیے۔ کیسا کپڑا؟ ہم تو عید میں آ چکے ہیں، ہمارے کپڑے بالکل پاک اور صاف ہیں، اللہ کے نبی کے کپڑے بالکل پاک اور صاف ہیں۔ اللہ دوسری طرف فرماتے ہیں، اے میرے نبی کون سے کپڑے کا آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، میں وہ لباس چاہتا ہوں جو تقوی والا ہو، اللہ کا ڈر والا ہو، اللہ کے خوف والا ہو۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اے میرے نبی تمہارا زاد راہ بھی تقوی والا ہو۔ نبی سے کہا جا رہا ہے جو سید الانبیاء ہو، تمہارا کھانا بھی تقوی والا ہو، تمہارا کھانا بھی اللہ کے ڈر کے مطابق ہو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ تو گویا فلسفہ رمضان جو تھا، اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے کہ جو ہم نے رمضان ادا کیا تھا اس کا فلسفہ تمہاری زندگی میں تقوی کا آنا ہے۔ تم نے اپنی روح کو مضبوط کر دیا ہے، ہماری روح مضبوط ہو چکی ہے، دل کی سیاہی ختم ہو چکی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایک وقت ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پاس آ کر کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول ہمیں روح سے متعلق سمجھائیے، یہ روح کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرمائی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ جو روح ہے، اس روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ ہمارے اکابرین نے عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ جب اس روح کا تعلق عالم امر سے ہو، اس روح کی غذا بھی آسمانی ہوتی ہے، اور اس جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے تو اس کی غذا دنیا بھی ہوتی ہے۔ جب روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے،
عالم امر سے ہے تو اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. آسمانی غذا قرآن کریم ہے، آسمانی غذا روح کو تر و تازگی پہنچانے والی نماز ہے، تہجد ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس سے تمہاری روح میں تازگی آئے گی، اور جسم کو موٹا کرنا چاہتے ہو، جسم میں تازگی لانا چاہتے ہو، دنیاوی غذا سے جسم موٹا ہو جائے گا، جسم میں تازگی آ جائے گی، لیکن روح کو وہ غذا نہیں ملے گی. تو گویا فلسفہ رمضان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بندے نے اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کیا ہے، اللہ کا خوف پیدا کیا ہے کہ اے اللہ کچھ نہ کچھ تو ہم تو تیرا ڈر تو ہماری زندگی میں آیا ہے. ایک بند کمرے میں موجود تھے، روزے کی حالت میں تھے، پانی بھی موجود تھا، کھانا بھی موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، تیرا ڈر سے ہم کھانے کی طرف آگے نہیں بڑھے. تیرا ڈر تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پانی موجود تھا، ہم نے پانی نہیں پیا. یہی تو تقوی ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. یہ تقوی کا اثر ہے. ایک ہے تقوی کی جزا، ایک ہے تقوی کا اثر. زندگی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، اللہ اس کا بدلہ تو آخرت میں دیتے ہیں، لیکن اس کا اثر اللہ دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں. تو گویا فلسفہ رمضان لعلکم تتقون ہے. بندے اللہ سے پوچھتے ہیں اے میرے اللہ زندگی میں تیرا ڈر تو آیا، تیرا خوف آیا، سب کچھ کیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے میرے بندے تجھے توفیق دینے والی میری ذات تھی، میں نے ہی تجھے توفیق دی تھی، اب تیرا یہ حق بنتا ہے میرا شکریہ ادا کرے. میرا شکریہ یہ تھا، میرا شکریہ یہ ہے کہ میری کبریائی کو بیان کر، میری حمد کو بیان کر. جب تو گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تیری زبان پر میری کبریائی ہو، تیری زبان پر میری حمد ہو، تیری زبان پر میری تعریف ہو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنی عید تو دیکھو ساری دنیا کی عید سے نرالی ہے. جب شکر کے لیے کہہ رہا ہوں دنیا کی قوموں کی عیدوں کو دیکھو، دنیا کے دوسرے مذاہب کو عید کو دیکھو، لیکن میرا شکریہ کیا ہے روزانہ 5 نمازیں فرض کی، لیکن یہ عید کے دن ایک نماز کا اور اضافہ کر دیا. میرے سامنے اس پیشانی کو ٹیک، میری توفیق سے سب کچھ ہوا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک قوم کا ذکر ادا کیا ہے کہ دیکھو اس قوم کو اللہ کا ڈر بھی تھا، اللہ کا خوف بھی تھا، پوری زندگی حلال کی چیزیں تھی، اپنی زندگی میں اللہ کی نمازیں اور اللہ کے احکام تھے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. دیکھو میری اس قوم کو، قوم سبا کو، جب میرا ڈر انہوں نے پیدا کیا، اعمال پر جمے رہے. ایسا نہیں رمضان آیا نمازوں کا اہتمام ہوا، رمضان آیا روزوں کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی. ہم نے اللہ سے مانگا اے اللہ رمضان کے جانے کے بعد بھی ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنا، ہمیں اچھے اعمال پر جمع دینا، ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق دینا. اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. میرے ڈر پر میں نے کتنا دیا ہے. ان کی داہنی طرف دیکھو باغات ہی باغات ہے، ان کی بائیں طرف دیکھو باغات ہی باغات ہے. کلوا من رزق ربکم واشکروا له. اللہ کہہ رہے ہیں میرے اعمال پر چلو گے، تقوی پر چلو گے، میرا شکریہ ادا کرو گے، یاد رکھنا نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اس شہر کو ہم نے کیسا پاکیزہ شہر بنایا، میرے ڈر پر، میرے خوف پر، میرے اعمال کے چلنے کی بنا پر. پھر اللہ دوسری طرف ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یہ عید کا موقع دیا ہے، یہ شکریہ کا موقع دیا ہے. میرا شکریہ ادا کرنا، مجھ سے غداری نہ کرنا، مجھ سے غداری نہ کرنا، مجھ سے بغاوت نہ کرنا کہ عید آتے ہی میرے اعمال کی دھجیاں اڑانے لگو، میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے لگو، اپنے اعمال کے کوتاہی کرنے لگو، فرائض میں کوتاہی کرنے لگو. یاد رکھنا
جہاں شکریہ پر میں بہت کچھ دیتا ہوں، مجھ سے غداری اور بغاوت پر سب کچھ چھین بھی لیتا ہوں۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے اس بستی والوں کا بھی ذکر فرمایا، آمنۃ مطمئنہ، ایسی بستی ہم نے بنائی تھی بالکل امن والی ہے، بالکل اطمینان والی ہے۔ امن کہاں جاتا ہے؟ ایسی بستی کو باہر کے دشمنوں کا خوف نہ ہو، بستی والوں کا بھی خوف نہ ہو، ایسی بستی ہم نے بنائی تھی آمنۃ مطمئنہ۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے مال و دولت کے انبار ہے، ہر طرف سے کھانے ہی کھانے ہیں، ہر طرف سے عیش و عشرت کی چیزیں ہیں۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لیکن کیا تھا؟ اعمال پر شکریہ نہیں تھا، مال و دولت پر شکریہ نہیں تھا، وہ مجھ سے غداری پر اتر آئے، مجھ سے بغاوت کرنے لگے، ہم نے ان کی نعمتوں کو چھینا ہے، ہم نے قحط سالی ڈالی ہے، ان کے دلوں میں دشمنوں کے خوف کو مسلط کر دیا۔ تو گویا عید کا فلسفہ یہ لعلکم تشکرون ہے، زندگی میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو گویا عید ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ فلسفہ رمضان سے اپنی زندگی میں ہم نے تقوی پیدا کیا، کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر پیدا کیا ہے۔ اب فلسفہ عید یہ ہے، عید کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، لعلکم تشکرون۔ اور عید کا دوسرا شکریہ یہ ہے، عید کا ایک دوسرا پیغام یہ ہے، ہم اخوت کو، بھائی چارگی کو، محبت کو عام کریں اور دنیا والوں کو سبق دے۔ اے دنیا والوں، تم مسلمانوں کو امن و شانتی کو بگاڑنے والا کہتے ہو، مسلمان وہ نہیں ہے جو امن و شانتی کو بگاڑنے والا ہو۔ مسلمان تو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، ہمیشہ اس نے امن اور شانتی کو دنیا میں اس کا پیغام دیا ہے، اور وہ اس کو اپنے آپ کا فریضہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں امن و امان اور شانتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ تو مسلمانوں کا فریضہ ہے، مسلمانوں کے لیے سبق ہے، دنیا والوں کو بتائے امن اور شانتی کیا ہوتی ہے، بھائی چارہ کیا ہوتا ہے، اپنوں سے پیار ہو، غیروں سے محبت ہو، اپنوں کو گلے سے لگاؤ، غیروں سے محبت کرو، ان کو دلے سے لگاؤ، ان کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کرو، ان کے سامنے اپنی محبت کو پیش کرو۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کو نازل فرمایا، سورہ حجرات کو نازل فرما کر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری قوم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہو جن کو اللہ رب العزت نے کچھ اثر و رسوخ دیا ہو، جن کا کچھ مقام ہو، جن کا کچھ عہدہ ہو، وہ جائیں ایسے لوگوں کے گھرانوں کے پاس جن کے گھروں میں دراڑ پڑ چکی ہے، جن کے گھر محبت سے اجڑ چکے ہیں، افراد کے درمیان میں دشمنی ہو، اشخاص کے درمیان میں دشمنی ہو، گھر کے درمیان میں دشمنی اور عداوت ہو، یہ جائے اور جا کر کے ان کے درمیان میں صلح کرائے، ان کے دلوں کو جوڑے۔ یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، یہ سبق ہم سب کے لیے ہے، ہمارا دل یہ محبت کے لیے ہے، نہ کہ محبت کو نکالنے کے لیے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا اجر و ثواب نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، صدقہ اور خیرات سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی بتائیے، اللہ و رسولہ عالم، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ہے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے بعد اس وقت دو قبیلے ہیں،
اوس کا قبیلہ ہے، خزرج کا قبیلہ ہے، ان کے درمیان میں 40 سال تک لڑائی چلتی رہی، 40 سال تک لڑائی چلی ہے۔ اس جنگ کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ مدینہ تشریف لائے، اسلام کی وہ حقانیت تھی، اسلام کی وہ روحانیت تھی، اسلام کی وہ نورانیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر وہ سارے کے سارے دونوں قبیلے آپس میں مل گئے، آپس میں محبت کرنے لگے۔ ان کی محبت کو دشمنوں سے نہ دیکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے مستقل کلام پاک میں آیت کا نزول فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے اوس و خزرج کے لوگوں، ذرا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کو تو یاد کرو، تمہارے دلوں کو ہم نے جوڑ دیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ دنیا کے سارے خزانوں کو، دنیا کی ساری جائیداد کو خرچ کر دیتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں محبت کو پیدا نہیں کر سکتے تھے، ان کے دلوں میں الفت کو پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، محبت کو ڈالنے والی ذات تو میری ذات ہے۔ لوگوں سے دیکھا نہیں گیا اس محبت کو، لوگوں سے دیکھا نہیں گیا ان کے دلوں کی ہمدردی کو، لوگوں سے نہیں دیکھا گیا ان کے دلوں کو جوڑ کو۔ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، جاؤ مدینے میں ان میں دراڑ ڈالو، ان کے دلوں کو توڑ دو۔ ایک یہودی نوجوان تیار ہوا اور تیار ہو کر کے اس قبیلے میں پہنچا، ان سے دوستی کی، ان سے محبت کی باتیں کرنے لگا اور ایسا محسوس ہونے لگا یہ تو ہمارا آدمی ہے، یہ تو ہمارے درمیان کا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو ہمارے درمیان میں ٹوٹ اور پھوڑ کے لیے آیا ہے۔ آیا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے کئی سالوں پہلے کی جنگ کو چھیڑا، جنگ کے بعاث کو یاد دلایا۔ یہی صحابہ، یہی اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں پھر سے لڑنے لگے، میدان تیار ہے، آ جاؤ ہمارے سامنے، ہمارے مد مقابل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے اوس و خزرج کے لوگوں، اے قبیلے والوں، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہاری زمانے جاہلیت کی چیزوں کو ختم فرمایا، تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اس اسلام کی دولت سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، تمہیں عزت عطا فرمائی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا تم اپنے دلوں میں محبتوں کو پیدا کرتے، محبتوں کو پیدا کرتے، عداوت اور دشمنیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے۔ تو یہ عید کا پیغام خوشی کا موقع ہے، یہ عید کا پیغام ہے، اخوت کو پیدا کرو، محبت کو پیدا کرو، بھائی چارگی کو ختم کرو، کسی کے دل کو تکلیف نہ دو، کسی کے لیے بوجھ نہ بنو۔ ہمارے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آیت نازل ہوئی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَحْمَرِ الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ نے احترام انسانیت کو سمجھایا ہے، انسانیت کا احترام کیا ہوتا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہو، تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس سے تو پہچانا جائے گا یہ تو بڑے اخلاق والا ہے، جب ملتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے دوسرا اصول بیان کیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ احترام انسانیت کا دوسرا اصول ہے۔ جب تو بات کرے تیرے دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے، تیرے دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عید کا ایک پیغام ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو شیمہ بھی کہا جاتا ہے، کیسی اخوت اور محبت کو پیدا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت شیمہ اور حضرت شیمہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہے، ایک مرتبہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ مدینے سے گزر رہی تھی، مدینے کے قریب میں موجود ہے، وہ بہن کہنے لگی، اے قافلے والوں، میں تو محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔
میں محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ قافلے والے کہنے لگے اے شیما تو نہیں جانتی تیرے بھائی کو تو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، تو اس کو جا کر کے مل کر کے کیا کرے گی، وہ تیری طرف توجہ بھی نہیں دے گا۔ حضرت شیما فرمانے لگی نہیں نہیں میں اپنے بھائی سے ملاقات کروں گی۔ حضرت شیما اپنے خاندان والوں کو، اپنے ساتھ سوار ہونے والوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے دربار میں آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ آواز آئی شیما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ جا کر کے دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ جب دروازہ کھولا تو آنے والی عورت نے کہا جاؤ محمد رسول اللہ سے کہو کہ تمہاری بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے صحابہ نے اطلاع دی اے اللہ کے رسول ہمیں تو کبھی نہیں پتا کہ آپ کی کوئی بہن ہو، وہ رضائی بہن ہے جو حلیمہ نے جس کا دودھ پیا ہے، اور یہ دودھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ حضرت حلیمہ کا دودھ پیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ انہیں اپنے بستر مبارک سے دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو اپنے گلے لگایا، گلے لگا کر کے حضرت شیما سے فرمایا آ جاؤ میرے گھر میں اندر آ جاؤ، بستر کے قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت شیما سے فرمایا اے میری بہن آؤ میرے بستر پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت شیما فرمانے لگی اے اللہ کے رسول آپ تو سید الانبیاء ہے، یہ آپ کا بابرکت بستر ہے، میں آپ کی بہن ہوں، میرے لیے یہ گوار نہیں اس بابرکت بستر پر میں بیٹھوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میری بہن بیٹھ جاؤ میرے بستر پر۔ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے وہ رعب عطا کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا میری بہن کے دل میں میرا رعب چھا گیا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آستین کو ہٹایا، آستین کو ہٹا کر کے وہ نشانات بتائے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بہن سے کہا اے میری بہن تو جانتی ہے جب ہم چراگاہ پہنچتے تھے بکریاں چراتے تھے تو نے مجھے بچپنے میں کاٹا تھا، اس کے نشان میرے بدن پر ابھی بھی موجود ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس بچپنے کو یاد دلایا۔ حضرت شیما کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس بچپن کو یاد دلا کر کے اللہ کے رسول نے پھر کہا اے میری بہن آؤ بستر پر بیٹھو، بستر پر بٹھایا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بہن سے بات کی اور بات کرنے کے بعد اپنی بہن سے فرمانے لگے اے میری بہن ذرا بتاؤ تم یہاں رہنا چاہتی ہو یا جانا چاہتی ہو؟ حضرت شیما فرمانے لگی اے اللہ کے رسول قافلہ میرا منتظر ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اے میری بہن اگر تم رہنا چاہتی ہو تمہارے رہنے کا انتظام کرو، تم جانا چاہتی ہو تمہارے جانے کا انتظام کرو۔ بہن کہنے لگی اللہ کے رسول میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اے میرے صحابہ میں اعلان کر رہا ہوں اپنے گھروں میں جو ہو لے کر کے آؤ، میری بہن میرے گھر پر آئی ہے، عمدہ سواری کا انتظام کرو۔ عمدہ سواری کا انتظام کیا گیا، اس عمدہ سواری پر سامان کو لادا گیا۔ ہر صحابی اپنے گھر پہنچا، اپنے گھر سے پہنچ کر کے جو چیز ہو سکتی تھی لا کر کے لادا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بہن کو سواری پر بٹھایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر مدینے کی سرحد پر پہنچے۔ یہ اللہ کے رسول نے سبق دیا ہے اخوت و محبت کا، بھائی سے محبت ہو، بہن سے محبت ہو، عورت سے محبت ہو۔ یہ پیغام ہے دلوں کو جوڑنے کا، یہ پیغام ہے دلوں کو جوڑنے کا۔ سل من قطع واعف عن من ظلمک واحسن من اساء الیک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ یہ عید کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے اور محبت و اخوت پیدا فرمائے۔ جو ٹوٹے ہوئے گھر ہیں، جو افراد ہیں، اشخاص ہیں، آپس میں ان کے دلوں کو جوڑ دے، پوری دنیا میں امن و شانتی کا پیغام عام ہو، لوگوں کو حسن اخلاق کے ذریعے سے اللہ رب العزت اوروں کے دلوں میں حسن اخلاق کے اثر سے لوگوں کو اسلام سے قریب فرمائے، پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عقید کا طریقہ بھی سن لیجئے کہ سب سے پہلے تو اپنی صفوں کو درست کر لیں، اور صفوں کو درست کرنے کے بعد نیت کرے کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے ساتھ پڑھتا ہوں،
اور یہ کہہ کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں. پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے. پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور چھوڑ دے. اور پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو باندھ لے. تو گویا پہلی کے اندر اور چوتھی کے اندر ہاتھوں کو باندھنا ہے، اور درمیان کی دو تکبیروں کے اندر اپنے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. پھر امام صاحب سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے، پھر رکوع اور سجدہ ہوگا. پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. پھر سورہ فاتحہ سورت اور سورت کے پورا ہونے کے بعد پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے. پھر دوسری مرتبہ کے اندر بھی اسی طرح ہاتھوں کو اٹھائے چھوڑ دے. تیسری کے اندر بھی اسی طرح ہاتھوں کو اٹھائے چھوڑ دے، اور چوتھی کے اندر سیدھے رکوع میں چلے جائے. پھر امام صاحب رکوع سجدے کے بعد پھر نماز مکمل ہوگی، مختصر دعا ہوگی، اور مختصر دعا کے بعد پھر خطبہ ہوگا. خطبے میں بھی بیٹھے اور پھر اس محبت کے پیغام کو عام کریں. اللہ رب العزت محبت و قوت پیدا فرمائے. صفوں کو سیدھی کر لیجیے.